السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم۔ پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، اس سے پہلے آپ نے مومن اور کافر کی موت کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد قیامت کے حوالے سے کہ قیامت قائم ہونا ہے، اور ان تمام کی تمام چیزوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں سماعت کی ہے۔ آج ایک اہم گفتگو دین کی تبلیغ کے حوالے سے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر نافرمانی کریں تو اللہ اس کو عبرت کا نشان بناتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اثر و رسوخ رکھتا ہو، اس حوالے سے آپ سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے تذکرے کو بیان فرماتا ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طویٰ میں ندا فرمائی۔ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ فرعون کے پاس جا، اس نے سر اٹھایا۔ فقل هل لک الی ان تزکی، اس سے کہہ کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو؟ اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کفار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار پر بہت زیادہ اصرار کر رہے تھے، تو حتیٰ کہ وہ اس کا مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ کوئی زندہ ہوگا؟ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے، چور چور ہو جائے، ختم ہو جائے، تو کیا اس کے بعد بھی دوبارہ کوئی زندہ ہوگا؟ اور کہہ رہے تھے تلک اذن کرۃ خاسرہ، تو آخرت کی طرف لوٹنا تو بہت خسارے والا ہوگا۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان کا یہ مسلسل انکار کرنا کہ وہ لوگ اس بات کا انکار کر رہے ہیں، حضور بتا رہے ہیں کہ قیامت قائم ہونا ہے، آخرت کے اندر لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور یہ مسلسل انکار کر رہے تھے، تو ان کا انکار کرنا یہ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اس کا انکار بہت زیادہ شاق گزر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا تاکہ آپ کو تسلی دی جائے کہ فرعون کو دعوت دینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مشقت اٹھائی تھی، اور فرعون بھی آخر وقت تک اپنے انکار پر جمع رہا تھا۔ سو آپ پریشان نہ ہو اور غم نہ کریں، انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے میں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ فرعون کفار مکہ سے زیادہ قوی اور اس سے زیادہ جابر جو ہے حکمراں تھا، اس کے پاس بہت بڑا لشکر تھا فرعون کے پاس، اور اس کی بہت بڑی سلطنت بھی تھی۔ اور جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا اور ان کے مقابل میں سرکشی کی، تو اس کا جاہ و حشم، اس کی بڑی سلطنت، اس کا لشکر، اس کے کچھ کام نہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت سمندر میں غرق فرما دیا، تباہ کر دیا، اور اس کو دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور فرعون کی قوت اور اس کے حشمت کے مقابلے میں یہ کفار مکہ کیا چیز ہے؟
یہ اس کے بعد ان کے پاس اتنی طاقت و قوت بھی نہیں جتنی اس کے پاس تھی، اور اگر یہ بھی آخر وقت تک اپنے انکار پر جمے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دے گا۔ جیسے کہ اتنی بڑی جاہ و حشم والا، اتنی بڑی سلطنت والا، جب اتنی بڑی حکومت والا اللہ تعالیٰ اسے تباہ فرما دیا، تو یاد رکھیں کہ یہ کیا چیز ہے، اگر یہ اپنے انکار پر جمے رہیں گے تو ان کو بھی تباہ کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل، کیا نام ہے، طویٰ، جس میں ندا فرمائی کہ فرعون کے پاس جا، اس نے سر اٹھایا ہے، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، فرعون کے پاس جا، اس نے سر اٹھایا ہے۔ تو یہ جو طویٰ جو فرمایا گیا ہے یہ شام کی ایک وادی کا نام ہے جو طور پہاڑ جو ہے اس کے پاس ہے، اور جب رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی تھی کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، طویٰ وادی مقدس ہے جس میں 2 مرتبہ برکت ڈالی گئی ہے، تو اس کے حوالے سے فرمایا، ایک روایت یہ ملتی ہے، فرحان نے کہا کہ طویٰ یہ مدینہ منورہ اور مصر کے درمیان کی ایک وادی ہے جس کا نام طویٰ ہے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جو ہے پہاڑ ہے طور پہاڑ کے پاس یہ وادی ہے جس کا نام طویٰ ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا گیا کہ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ فرعون کے پاس جا، اس نے سر اٹھایا ہے۔ اس آیت میں طغیٰ کا لفظ آیا ہے جس کا معنی حد سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھ جانا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ اس نے کس چیز میں حد سے تجاوز کیا تھا، اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کیا اور کافر ہو گیا، اور دوسرے مفسرین نے کہا کہ اس نے بنی اسرائیل کے مقابلے میں حد سے تجاوز کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے خالق اور مخلوق دونوں کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا۔ دونوں کے معاملے میں، خالق کے معاملے میں حد سے تجاوز کرنا، تو فرمایا کہ خالق کے مقابلے میں حد سے تجاوز کرنا یہ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانا اور لوگوں سے کہا انا ربکم الاعلی، کہ تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اور مخلوق کے سامنے حد سے تجاوز کرنا یعنی مخلوق کے سامنے تکبر اس کا یہ تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، اس سے بیگار کے کام لیا کرتا، ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا، زیادتی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو ان کو تلقین کی کہ وہ ان سے اس بات کو کہیں، کس چیز کو، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جا کر گئے، کیا اس سے کہے کہ کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں تو تو ڈرے۔ اس آیت مبارکہ میں تزکا کا لفظ آیا، تزکا ستھرا کریں، جس کا معنی ہے عیوب سے بری ہونا اور قبائح سے پاک ہونا۔ قرآن مقدس کے اندر ستھرے کرنے کے حوالے سے مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس و گناہوں سے پاک کر لیا وہ پاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کو تلقین کی تھی کہ فرعون کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرے، آہستہ سے، کیسی بات کرے، فقولا لہ قولا لینا، قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ کے اندر، بس تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت دینی ہو تو اس کے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو جب کوئی بات سمجھائے، دین کی تبلیغ کرے، دین کی دعوت دے تو نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سورہ آل عمران کے اندر ہے، اگر آپ بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ نرمی کے ساتھ، اس سے معلوم ہوا کہ جو مبلغین لوگوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں یا سختی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو بہت زیادہ تعصب سے بھی کام لیتے ہیں، وہ تبلیغ کرنے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام کا طریقہ تبلیغ یہ ہے، اور ان کو حکم بھی اس چیز کا دیا گیا کہ جب بھی وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرے تو نرمی کے ساتھ بات کرے، آہستگی کے ساتھ بات کریں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس حوالے سے فرمایا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں تو ڈرے۔ یہاں پر اس سے
آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت اور اس پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر مقدم ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت کو پہلے ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ذکر بعد میں کیا۔ اس کی نظیر اس آیت مبارکہ سے ملتی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو میری عبادت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کا خوف اللہ کی معرفت کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی خشیت یہ اس کی معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے سورہ فاطر میں اللہ نے ایک مقام پر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں صرف علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی جب اس کی معرفت یہ اس کے ڈر کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تذکرے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ اس آیت مبارکہ میں جس بڑی نشانی کا ذکر فرمایا اس کے متعلق قرآن مقدس کے اندر ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے جو بڑی نشانی بتائی وہ بڑی نشانی کیا تھی جو فرعون کو بتائی، تو اس سے مراد کیا چیز ہے؟ تو اس سے مراد ید بیضاء ہے۔ سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَادْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے بغل کے اندر ڈالیں، آپ کا ہاتھ سفید چمکدار بغیر کسی عیب کے نکلے گا۔ یہ ید بیضاء ایک معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اپنا ہاتھ بغل کے اندر ڈالیں۔ اور پھر سورہ طٰہٰ کے اندر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، اور آپ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبائیں، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم آپ کو اپنی بعض بہت بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ تو اب یہاں پر فرمایا گیا کہ اس سے مراد ید بیضاء ہے، اور ایک دوسری جو نشانی ہے اس سے مراد عصا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عصا کو زمین پر ڈالتے تو وہ عصا اژدہا بن جاتا اور بہت بڑا اژدہا بن جاتا، اس کے اجزاء اور اس کے جسم اتنا بڑھتا جاتا، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت قدرت اور بہت شدید طاقت حاصل ہوتی تھی، اور وہ اژدہا بہت ساری چیزوں کو نگل جاتا تھا، اور جب وہ چیزیں فنا ہو جاتی تھی اور بڑی بڑی چیزوں کے اجزاء فنا ہو جاتے تھے اور چیزوں کے رنگ اور ان کی صورتیں بھی جو ہے زائل ہو جاتی تھی، ان چیزوں میں سے ہر چیز ایک مستقل معجزہ ہے، لہذا عصا بہت بڑی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی، یہ معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اب یہاں پر جو تیسری چیز بیان کی گئی، بہت بڑی نشانی جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت بڑی نشانی دکھلائی۔ تو اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی نشانی سے مراد ید بیضاء اور عصا، ان دونوں کا مجموعہ ہے، بہت بڑی نشانی دکھلائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس پر اس نے جھٹلایا، جب نشانی دکھلائی اس پر جو ہے فرعون نے جھٹلایا، یعنی اس کی تکذیب کا خلاصہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ان کے دعوے نبوت کے صدق پر دلالت نہیں کرتے، اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے معارضہ کرنے کے لیے دوسرے شہروں سے جادوگروں کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، اپنے علاقے کے نہیں دور دراز سے بہت بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، جیسے سورہ شعراء کے اندر اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ خَاشِرِينَ، کہ پھر فرعون نے شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والوں کو بھیج دیا، جادوگروں کو اس نے جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آگے ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اور نافرمانی کی، پھر جو ہے پیٹ دی، اپنی کوشش میں لگا، وہ اپنی کوشش میں لگا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جادوگروں کو اس نے بلانا شروع کیا، جادوگروں کو جمع کرنا اس نے شروع کیا، اور اس آیت مبارکہ میں جو یسعیٰ کا لفظ آیا، اس نے اس کے لیے بہت کوششیں کی، جد و جہد کی، مشقت کی، اور بھاگنا بھی جو ہے اس جو چیز سے وہ اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے بھاگنے کی بھی کوشش کرتا رہا۔ تو یہاں پر دو چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ اس آیت مبارکہ کی جو دو تفسیر بیان کی گئی ہے، فَأَرْسَلَ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، فرمایا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیٹ پھیری اور ان کے خلاف کارروائی کرنے میں مشغول ہو گیا، اور جب فرعون نے اژدہے کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھا تو مرعوب ہو کر بھاگا،
یعنی ایک طرف تو کوشش اس معنی کی کہ اس نے جادوگروں کو بلانا شروع کیا، ایک تو یہ تھا، اور دوسرا اس کا معنی جو بھاگنا ہوتا ہے، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا اژدہا بن گیا اور جب اژدہا بن کر اس کی طرف آیا تو وہ ڈر کی وجہ سے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، تو لوگوں کو جمع کیا اور پھر پکارا، اور پکار کر فرعون نے کیا کہا؟ فقال انا ربكم الاعلى، تو کیا بولا؟ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر دیکھیں فرعون نے دوسرے شہروں سے جادوگروں کو جب بلوایا اور جادوگروں کو جب جمع کیا، پھر جس مقام پر تمام کے تمام جادوگر جمع ہو گئے تھے اس میدان میں اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، انا ربکم الاعلی کا اس نے نعرہ لگایا۔ اب سب سے اونچا رب ہوں، اس کا کیا معنی ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ تو اس نے جو یہ کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام آسمانوں، تمام زمینوں، پہاڑوں، سمندروں، دریاؤں، یہ سب کے سب چیزوں کو میں نے پیدا کیا، اس کا مطلب اس کا یہ نہیں تھا سب سے اونچا رب ہونے کا کہ یہ تمام کے تمام۔ یہ تو اگر اس طریقے کا دعویٰ کرتا تو کوئی اسے مجنون سمجھتا، پاگل سمجھتا، حالانکہ یہ دعویٰ تو ایک مجنون کی بڑھ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ فرعون یہ دہریہ تھا، وہ اس جہان کا کوئی ثانی مانتا ہی نہیں تھا، اس جہان کو کوئی بنانے والا نہیں، نہ پہاڑوں کو، نہ زمین کو، نہ آسمان کو، ان تمام کی تمام چیزوں کا وہ یہ جانتا تھا کہ ان تمام کی تمام چیزوں کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں خود سے پہلے سے بنی ہوئی ہے، اور نہ نبی مانتا نہ رسول مانتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا مربی، تمہارا سب سے بڑا محسن ہوں، میں ہی ساری کی ساری سلطنت چلاتا ہوں، دنیا کا نظام میں ہی چلاتا ہوں، لہذا تم میرا شکر ادا کرو، میری تعظیم کرو، مجھے سجدہ کرو، میری عبادت کرو، میرے احکام کو مانو، میری اطاعت کرو۔ اور وہ قیامت، حشر اور نشر اور جزا اور سزا کا بھی منکر تھا، تو اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا تو اللہ تعالی نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا، بے شک اس میں سیکھ ملتی ہے جو اس سے ڈرے۔ اب دیکھو کس طریقے سے اس کی گرفت ہوئی، جو اتنا بڑی باتیں کرنے والا، بڑی ڈینگیں مارنے والا اور لوگوں کو کہنے والا کہ میں سب سے اونچا رب ہوں، مگر جب رب کی نافرمانی کی جائے، رب کی احکام کے خلاف کام کیا جائے تو یاد رکھے کہ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو کیسی سخت پکڑ آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخرت والاولی جو فرمایا گیا، تو اب اس کی تفسیر جو بیان کرتے آخرت والاولی کی تفسیر، تو اللہ تعالی نے اس کو آخرہ اور اولی کے عذاب میں گرفتار فرمایا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو آخرہ اور اولی سے مراد فرعون کے جو دو دعوے تھے۔ کون سے دعوے تھے؟ ایک تو یہ کہ ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے اپنے سوا تمہارے اور کسی معبود کا علم نہیں ہے۔ اس دعوے کے 40 سال کے بعد اس نے ایک دعویٰ کیا۔ کیا دعویٰ کیا؟ پہلے تو اس نے اس بات کو کہا کہ مجھے اپنے سوا تمہارے اور کسی معبود کا علم نہیں، سب سے پہلی چیز۔ پھر اس کے بعد 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ یعنی فرعون کے ان دونوں دعووں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب میں گرفتار فرمایا، اور عذاب میں فوراً گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ جو اس نے دعویٰ کیا اس کے 40 سال کے بعد جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس سے مقصود اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ جب فرعون نے پہلا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے گرفت نہیں فرمائی، فوراً اس کو عذاب میں گرفتار نہیں کیا، بلکہ اس کو 40 سال تک مہلت دی کہ وہ سدھر جائے، ابھی راہ راست پر آ جائے، سدھر جائے، اچھائی کر لے، توبہ کر لے۔ اور جب اس نے 40 سال تک رجوع نہ کیا بلکہ اس سے بڑھ کر اس نے ایک دعویٰ اور کر دیا انا ربکم الاعلی، میں سب سے اونچا رب ہوں، تو پھر اس کو اپنی عبرت کا نشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں گرفتار فرما کر فرما دیا۔ اور حسن اور قتادہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کی کہ آخرہ اور اولی سے مراد کیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسے آخرت اور دنیا کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ دنیا کا عذاب تو یہ ہوا کہ وہ اپنے پورے فوج کے ساتھ، پوری لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا گیا، اور آخرت میں جو اس کا عذاب ہوگا اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ آخرتی والاولی کا فرمایا گیا۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ملتی ہے کہ فرمایا کہ فرعون کے 2 جرم تھے۔ کون کون سے 2 جرم؟ اس نے ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی،
اور دوسری بات یہ کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس نے دو کام کیا. تو اب ان دونوں وجہوں کی وجہ سے، دونوں باتوں کی وجہ سے اسے جو گرفتار عذاب کیا گیا، ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے فرمایا گیا کہ اسے جو آخرت والاولا، جو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا، دنیا اور آخرت کے عذاب میں وہ گرفتار کیا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ اس میں ڈرنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو قصہ بیان فرمایا ہے، فرعون کو جو رسوا کیا، جو ذلیل کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عزت عطا فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے مقابل میں سرکشی کرے، انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کرے، وہ فرعون کے انجام سے دوچار ہوگا. وہ دیکھے کہ اتنا بڑا لشکر رکھنے والا، اتنی بڑی بادشاہت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، مگر جب انبیاء کی تکذیب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ سخت عذاب میں گرفتار کر لیا جائے گا. تو اگر دوسرا کوئی اگر اس طریقے کی شان میں اگر گستاخی کرے تو یہ نہ سوچے کہ وہ بچ جائے گا، بلکہ اللہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی سخت سے سخت عذاب ہوگا. آج دنیا بھر کے اندر اگر کہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ اب وہ اپنی منمانی جو چاہے وہ کر لے. یاد رکھے یہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے کہ اب رجوع کر لے، اب توبہ کر لے، مگر یہ کہ اگر وہ اپنی ان باتوں پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو گرفتار فرمائے گا اپنے عذاب میں، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا. اس لیے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے آقا علیہ السلام سے سچی محبت کرے، ان کی اطاعت کرے، ان سے لو لگائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان کچھ غلطی ہو اللہ اپنے حبیب کے نالے کریم کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.